السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی، تو آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے شیب ابی طالب۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شیب کہتے ہیں۔ یہ جگہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اس جگہ کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ جو نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر حضرات بھی شامل تھے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ دعوت کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اس صورتحال نے کفار کو مزید پریشان کر دیا اور اب انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لوگ وادی مغصب میں اکٹھے ہوئے اور بنو ہاشم کے خلاف ایک انتہائی ظالمانہ معاہدہ کیا۔ انہوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے نہ کر دیں گے اس وقت تک نہ ان کے قبیلے میں شادی بیاہ کریں گے، نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے۔ اس قول و اقرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی تاکہ اس تحریر کی اہمیت ہر کوئی جان لے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں حضرت ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کو شیب ابی طالب میں جمع کر لیا۔ بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ جس طرح مشرکین نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اس سے بڑھ کر ان دونوں خاندانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حفاظت کے لیے باہم عہد و پیما کیے۔ سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ صرف ابو لہب اپنے پورے خاندان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین ان تک کسی چیز کو نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا تاکہ کوئی شخص بنی ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑتے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے۔ حضرت ابو طالب قریش کو یہ بات بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے۔ ادھر قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اس نیک کام کی ابتدا حشام بن عمر نے کی تھی اور کچھ مزید لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ لوگ بھی عین اسی وقت حرم میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر بھتیجے کی بات سچ نہ ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتار کر لایا گیا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی، البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا۔ اس طرح یہ ظالمانہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم محاصرے سے باہر آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدم رہے اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی صورت میں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں جی،
تو یہ تھی ہمارے سبق شیب ابی طالب کی ریڈنگ، جس میں ہمیں یہ پورا واقعہ بتایا گیا کہ شیب ابی طالب ہے کیا، اور حضرت ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کیا۔ تو یہ تھی ہماری ریڈنگ۔ اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔